السلام علیکم دوستو، خوش آمدید۔ آج میں چند باتیں شیئر کروں گا جو اس روحانی عملیات سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دودھ فروش جو ہوتے ہیں جس کڑھائی میں وہ دودھ گرم کرتے ہیں اس کو دھونے اور مانجنے میں گھنٹوں صرف کر دیتے ہیں، اور یہ بات بھی آپ خوب اچھے سے جانتے ہیں کہ جس کڑھائی میں انہوں نے من بھر دودھ گرم کیا ہوتا ہے، اگر اس کے کسی کونے خدرے میں باسی دودھ کا ایک قطرہ بھی جمع ہوا رہ گیا تو وہ قطرہ اس کے پورے دودھ کو خراب کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ آپ کا کوئی بھی روحانی عمل اس نئے دودھ کی طرح ہوتا ہے، جبکہ آپ کا پورا وجود اس کڑھائی کی مانند ہے۔ جس طرح پورے دودھ کی صحت اس کڑھائی کی صفائی اور ستھرائی سے مشروط ہے، بالکل اسی طرح آپ کے ہر عمل کی کامیابی آپ کے وجود کی پاکیزگی اور شائستگی سے مشروط ہے۔ کسی بھی قسم کی اخلاقی برائی کا وجود میں ہونا کڑھائی میں جمے ہوئے باسی دودھ کے قطرے کے مترادف ہوتا ہے، جو پورے کے پورے دودھ کو خراب کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ دوستو، اپنے ظاہر و باطن کو ہمیشہ صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کے نور سے اپنے دلوں کو منور رکھیں، شرعی احکامات پر سختی سے عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر روزانہ درود و سلام پڑھیں۔ ذاتی رنجشوں اور بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اور صرف خلق خدا کے فائدے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ کینہ اور حسد کو دل میں بالکل جگہ نہ دیں۔ عقل حلال اور صدقے مقال پر ثابت قدم رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ سوچ ہمیشہ مثبت رکھیں۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے۔ کسی کو ناحق دکھ تکلیف دینے کے لیے ہرگز کوئی عمل نہ کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دنیا گناہوں کی دلدل ہے، کثرت سے استغفار کریں تاکہ آپ اس دلدل سے نکل سکیں، تاکہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے آپ کی زندگی میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہمارا۔ میں آپ کو قلم کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب آپ کوئی نقش لکھیں گے کسی عمل کے لیے تو قلم کس قسم کا ہو۔ کسی بھی لکڑی کا قلم سب سے زیادہ عمدہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہولڈر، فاؤنٹین پین، بال پین وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر اعلی کتابت جو بھی ہو وہ حلال کمائی سے خریدا گیا ہو۔ اگر متعلقہ چیزیں مال حرام سے حاصل کی جائیں گی تو ان میں تاثیر نہیں ہوگی۔ اچھے اعمال کے لیے، مثبت اعمال کے لیے انار کی لکڑی یا چنبیلی کی لکڑی یا گلاب کی لکڑی وغیرہ کے قلم استعمال کرنے چاہیے، تاکہ جو کام اچھے کاموں کے لیے، رزق کے لیے یا کسی کے محبت کے لیے نقش لکھتے ہیں تو یہ جو میں نے نام بتائے ہیں، انار کی لکڑی، چنبیلی کی لکڑی یا گلاب کی لکڑی سے، اس سے اگر نقش لکھے جائیں تو بہت اچھا رہتا ہے۔ اور منفی اعمال کے لیے کیکر، نیم، بیری وغیرہ کی لکڑی کے قلم استعمال کرنے چاہیے۔ کسی میں اگر کوئی رنجش ڈالنی ہو یا کوئی دشمن کو کوئی ضرر دینا ہو تو اس کے لیے پھر ان 3 چیزوں کی جو ہے نا درخت کی لکڑی استعمال کرنی چاہیے، کیکر کی، نیم کی، بیری کی، اس کی۔ اور اس میں جو سیاہی استعمال کرنی ہے، مختلف رنگوں سے نقش بھرنا، یہ تو ثابت عاملین سے ثابت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام اعمال خیر کے لیے، مثلا جو رزق ہے، محبت، ترقی، اقتدار وغیرہ کے لیے نا زعفران، گلاب اور مشک وغیرہ سے نقش لکھے جائیں، اور اگر ان کی تاثیر بڑھانا چاہے تو پانی کی جگہ گلاب
کا अर्क मिलाए और हरी रोशनाई से अगर अमाल खैर के लिए नक्श लिखे तो बहुत अच्छा है। और अमाल शर के लिए मसलन नफरत, फसाद, बंदिश वगैरह के लिए नीली या काली रोशनाई से नक्श लिखे जाएं। और इनमें मजीद खराबी पैदा करने हो तो बदबूदार चीज का हलोल बेहतर है, यानी कि नमक का पानी और सिरका वगैरह या करेले का पानी वो शामिल करके ना स्याही में इसकी बना के तो वो फिर लिखेगा तो उससे जो भी अगर किसी से कोई बंदिश का काम लेना है या फसाद का या नफरत का तो ये उसमें तासीर पैदा होगी। और अच्छे कामों के लिए अगर नक्श लिखते वक्त ना साफ सुथरा लिबास आमिल का पहना होना चाहिए। और अगर मुंह में कोई मीठी चीज रख के मोहब्बत के लिए नक्श लिखेगा तो उसमें तासीर बहुत ज्यादा आएगी, बहुत तासीर पैदा होगी। और बुरे कामों के लिए भी इसी तरह ही, अगर किसी बुरे कामों के लिए भी लिखेगा तो मैले कुचैले लिबास में या कड़वी चीज मुंह में रख के लिखेगा तो फिर वो उसी तरह ही उसका तासीर जाएगी। तो तीसरी चीज है कागज। अच्छे कामों के लिए कागज सफेद या हरे कागज का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो बुरे कामों के लिए है वो लेते हैं जर्द, काले रंग का और सुर्ख रंग का कागज इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी चीज है कपड़ा। बाज़ औक़ात वो आमिल कपड़ों में तावीज सी के देते हैं या वो कहते हैं इस कपड़े में रखें या गले में पहने ये कपड़ा में डाल के तावीज, तो उसके लिए है आम अमराज, सहर, आसेब, असरात वगैरह के लिए जो नक्श तैयार किए जाते हैं उनको काले कपड़े में पैक करना चाहिए। नफरत वाले तावीज भी काले कपड़े में पैक करने चाहिए। और जो नकूश कारोबार के लिए या तरक्की के लिए या हसूले इक़्तिदार और मोहब्बत तो तासीर के लिए तैयार किए जाते हैं उनको तो हरे या नीले या फिरोजी कपड़े में पैक करना चाहिए, क्योंकि उसकी तासीर फिर पैदा होती है अल्लाह के हुक्म से। जो नक्श जिनसी अमराज, बंदिश या फिर हमल और हिफाजतें हमल के लिए होते हैं उनको सुर्ख कपड़े में पैक करना चाहिए। तावीज़ों पर लिपटा हुआ कपड़ा भी बाइज़्ने अल्लाह असर अंदाज होता है, इसलिए आमिल को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और अपने मरीजों को इन बातों की हिदायत करनी चाहिए ताकि तासीर जल्द से जल्द सामने आए। ये कुछ तरीकाकार है जो आमिल हजरात को ये ख्याल रखना होता है, तब ही उनके अमल में उनकी कलम में तासीर पैदा होती है, वो काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी नेट पर वीडियो देखी है कि जी इतनी बार तावीज लिखा, ये वजीफा पढ़ा तो छठ से चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन नहीं होता। ये सब बातें हैं। तो आप प्रॉपरली अगर इन चीजों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके वजूद में, आपकी कलम में, आपकी जुबान में ये तासीर पैदा होगी कि आप किसी के लिए भी दुआ करेंगे या उसको कोई नकूश लिख कर देंगे तो वो असरअंदाज होंगे। इनके साथ साथ पांचवी चीज है कि बखुरात भी जलाए जाते हैं, मतलब जिसको कहते हैं खुशबू। तो मुख्तलिफ सियारों से मुख्तलिफ खुशबुएं इन्होंने मंसूब की हुई हैं। बहरहाल उसका ये है कि कोई भी अच्छी खुशबू आप ले लें, ठीक है, जो जिसकी खुशबू आप समझते हैं जो जिसमें कोई केमिकल नहीं है, अल्कोहल नहीं है, तो अच्छी खुशबू लेके लगा लें, क्योंकि जो रूहानियत के मुकलान होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो जहाँ पे खुशबू हो, साफ पाक जगह हो तो वहां माइल होते हैं, वो वहां पर फिर उसकी आमलीन की मदद करते हैं। छठी चीज है कि तरीकाकार कोई जब आप नक्श लिखते हैं मसलन किसी हाजत के लिए, तस्हीर कलूब के लिए या बुलंद मर्तबा इंकिशाफात इसरार, तकमील ख्वाहिशात के लिए, या फिर आप इम्तिहान में चाहते हैं कि पास हो जाएं और मुकदमा जीत जाएं, तो इन सब के लिए आप जब कोई नक्श लिखेंगे तो आपने ऐसे बैठना है जैसे नमाज में बैठते हैं।
نماز کی حالت میں جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا تو اس طرح آپ نے بیٹھنا ہے. اور اعمال دفاع، سحر، تسخیر حکام یا تسخیر خواتین، محبت کی شادی، حصول خوشی، حصول سکون کا دل اور مقبولیت تو عزت وغیرہ کے لیے آپ نے آلتی پالتی مار کر بیٹھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. چوکڑی جسے کہتے ہیں، چوکڑی مار کے بیٹھنا ہے. اور تیسرا ہے جی کہ اگر آپ تباہی، دشمن، خصومت، طلاق، تفریق، بغض، نفرت، زبان بندی، یعنی کہ کسی کی جدائی کرانی ہو بیچ میں، تو تمام جو ہے ان منفی کاموں کے لیے ایک ٹانگ پھیلا کر اور ایک ٹانگ سمیٹ کر بیٹھیں گے. اسی طرح بیٹھیں جس طرح عورتیں نماز میں بیٹھتی ہیں. تو یہ بھی اس کا حصہ ہے اس معلومات کا. تو آپ نے بہت ساری معلومات آپ نے دو سے سن رکھی ہوں گی، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے بتاتا جاؤں. اور آخر میں یہ بتانا چاہوں گا ساتھ ساتھ کہ ہم کوئی علم نجوم نہیں سیکھ رہے کہ آیا کہ یہ ستارہ اس جگہ پر ہوگا تو ہم نے یہ نقوش لکھنا تو یہ ہو جائے گا، یا یہ ستارہ یا یہ ٹائم بڑا منحوس ہے. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم علم نجوم نہیں سیکھ رہے، ایک عملیات ہے، مطلب ایک آپ سمجھ لیں ایک نالج ہے اس سے ہٹ کر. ٹھیک ہو گیا. وہ ہم سیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے اپنے استعمال میں لانا ہے. یعنی کہ اللہ پاک کا جو کلام ہے اس کو ایک مخصوص، جتنا بھی پڑھ لیا جائے کم ہے، لیکن ہماری آسانی کے لیے ایک مخصوص بزرگوں نے تعلیم دی ہے کہ آپ نے اتنی بار یہ آیت پڑھنی ہے تو اس کا پھر یہ اثر پیدا ہوگا، اتنی بار پڑھیں گے تو پھر یہ اثر ہوگا، دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس حوالے سے ہے. اور یہ تمام جتنی ڈیٹیلز میں نے بتائی ہیں آپ کو، یہ جب آپ انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پر ضرور عمل کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا. اگر میری انفارمیشن میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.